جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز و سعد پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کباب، کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ کے پاس وقت ہو نا تو ویسے بے مقصد بیٹھنے کے بجائے الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود۔ جی کسی مسلمان کو ٹائم ہوئے تو حضور دے ہر واڑ تے لکھاں واری درود پڑھے، کسی اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹائم ہوئے تو حضور دے ہر واڑ تے لکھاں واری درود۔
اور ہر ادا پر پڑھے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کیسے تشریف لے گئے، پھر واپس کیسے تشریف لائے، پھر حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پھر حضور نے طواف کعبہ فرمایا، پھر میرے آقا و مولا نے ہجرت کی، سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، پھر 3 دن حضور غار ثور میں رہے۔ یہ ساری ادائیں ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں مسلمانوں کے پاس ٹائم کیا ہے کہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی بات کریں، حضور کی بات کریں۔ کوئی تصوری نوبرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس کوئی اور دل آن دی راستے کی جگہ ہی کوئی نہیں سی۔ اس واسطے میں بات کرنے لگا ہوں بڑی آگے کی، مجھے دے یہ سبل الہدیٰ۔ اس میں امام نے لکھا یہ فرانسی تو ہلکے کتے بھی نہیں بنتے جنہوں نے حضور کے خاکے بنائے، یہ تے ہلکے کتے بھی نہیں بنتے۔ ہاں یعنی کتا ہوئے تے نال ہلکا بھی ہوئے۔ یہ تے 14 جلدان اس دیاں۔ امام نے دے وچ لکھیا کہ ایک کافر سی ذمی جڑا مسلمانہ دے ملک وچ پناہ لے کے رہ رہے سی، ایک ہلکا کتا ہوئے نال ہلکا بھی ہوئے نالوں دا امام نے لکھیا کہ وہ کالا بھی سی۔ امام کہتے ہیں بھائی ہلکا کتا ایک ذمی کافر مسلمانہ دے ملک وچ پناہ لے کے رہ رہے سی، وہ گزریا تے وہ ہلکا کتا وہ دے پیچھے نس پیا انہوں لڑن واسطے، وہ اگے تے وہ کتا وہ دے پیچھے انہوں اور کوئی پناہ نہ ملی، فدخل البحر، امام کہتے ہیں انہوں نے دریا وچ جا چھال ماری۔ وہ کافی رہے، انہیں ڈبکی لائی رکھی، جدوں سر باہر کڈیا تو ینتظرو، کتا کنارے تے کھڑ کے وہ انتظار کر رہے سی، وہ انتظار کر رہے سی بھی تو باہر نکلتے میں تینوں چھڑنا نہیں، میں تینوں لڑنا ہے۔ اور ذرا سنو جی کیا بات، ایسی کافر انہیں کیا ان جان کے میں چھڑائیے۔ فقال ذمیو، ذمی سر باہر کڈیا پانی چو، کہنے لگا یا قلبو انی فی ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کہا کتے آج ایویں میری جان نہ چھڑ دا تے میں حضور دی پناہ لینا ہون لڑنا ہی۔ تے امام نے لکھیا فول القلب یادو، کتا مڑیا تے نس پیا، وہ کہنے لگا باویں میں کتا تے باویں جھلاں، انہاں نوں تے میں بھی جاننا۔ لو جی جھلا کتا ہوئے جھلا تے کافر حضور دا نام لے لوے تے جھلا کتا بھی بندے نہ پتر بن کھلونا، وہ بھی نس پیا، انہیں کیا ہون نہیں لڑنا، تو حضور دا نام جے لے لیا۔ دسو اے فرانسی کیڑے کتے بن دے، اے تے جھلے کتے بھی نہیں بن دے۔ بھائی اسی جی حاضر ہاں، مسلمان حاضر ہیں، اے ساڑے مشائخ حاضر ہیں، ساڑیاں عزتاں، ساڑیاں آبروہاں، ساڑے پتر، ساڑیاں جانا، ساڑا مال حضور واسطے حاضر ہے۔ فرانسی کتے نو کتا بھی کبھی ہے تے کتے دی توہین ہے، جھلا کتا کبھی ہے۔ ایک تو ہے نا منگولیاں دا کتا، ایک تو ہے تو منگولیاں دا کتا، وہ اٹھ کے پہ گیا ہزاراں دے مجمع وچ پہ گیا۔ اے میں جڑی گل سنائی اے تو امام نے لکھا ہے جھلا کتا سی، جڑا منگولیاں دا کتا وہ تو شکاری کتا سی۔ انگریزاں خاکے کیوں بڑھائے؟ اسی جو موجود ہیں، تساں ساڑا افغانستان مار دیتا، عراق مار دیتا، چیچنیا مار دیتا، بوسنیا مار دیتا، شام ختم کر چھڑیا، تسی مصر ختم کر چھڑیا، برما وچ مسلمانہ دی تسی تیس نیس کر چھڑی، خود پاکستان وچ صورتحال۔ 11ویں والے پیران دی کتاب ہوتے پابندی، غنیت الطالبین تے پابندی۔ اور دسو اے جانوروں اور کیڑے تواڈے اوتے بیٹھے نہ ہوئے ہو جائے بھائی بابے ہوراں دی کتاب وچ پابندی تے اور اسلام سانو دسو کیڑا رہ گیا تواڈے کول؟ پتہ ہے تانوں اس گل دا؟ 11ویں والے پیران دی کتاب غنیت الطالبین تے بھی پابندی، اس میں بھی فرقہ واریت ہے۔ پتہ نہیں کیڑے جانوروں تے بیٹھے، جے تانوں دین دا نہیں پتہ تے نہ فقیراں کول آؤ، چلو اسی مولوی تو ہوئے دہشت گرد، انہاں فقیراں کول آ کے پوچھو بھئی 11ویں والے پیراں دی کتاب جے ہوئی دہشت گرد، او کیڑا پھر اسلام ہے سانو بھی دسو اور رہ کے کیڑا۔ پیر میر علی شاہ صاحب دی کتاب سیف چشتیائی، پیر صاحب دی کتاب میر علی شاہ صاحب دی سیف چشتیائی جڑی کانے دے مقابلے انہیں سورہ فاتح لکھی عربی، تے پیر میر علی شاہ صاحب نے انہوں فرمایا کہ تینوں تالے بے بھی نہیں آندی عربی دی، تینوں تا کن نہ پا کے تیرے تے پتھر رکھنے چاہیے۔
پیر صاحب نے وہ لکھیا فرمایا تینوں تو اجے صرف ناو نہیں آندی. پیر صاحب نے انہوں رگڑا لایا وہ وہ کہہ دیں جی یہ بھی فرقہ واریت ہے. پیر میرے علی شاہ دی کتاب تے بھی پابندی, نصیر الدین صاحب دی کتاب نام و نسب تے بھی پابندی. دسو پھر اسلام تسی چھڈیا کیڑا ہے؟ سانو بھی کوئی دسو کیڑا اسلام ہے جڑا تسی پاکستان وچ لیانا چاہندے ہو. اے دین دے وارث بیٹھے تے انہاں دا ہن فرض ہے کہ اٹھ کے دین دی جڑا نا اگے آگ جا کے ترجمانی کرن, ورنہ آن والا وقت جڑا ہے سانو تو انہاں اندر دے ہی رہن تے سانو تو گھسیٹ ہی رہن تے فقیر بھی اٹھن ہون تے انہاں نال اکھا چکھا پا کے گل کرن. آخری واری جدوں محمود غزنوی 16 واری شکست کھادی نا تے آخری واری حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو چلا گئے سی. 16 واری انہوں شکست ہو گئی سی. آخری واری محمود غزنوی خواجہ ابو الحسن خرقانی کو چلا گیا. انہیں کہا بابا جی کچھ کرو. تے خواجہ صاحب کیا سی کی کریے؟ محمود غزنوی انج تلوار انہاں دے سامنے رکھ دیتی سی. انہاں کہا جی تسی کچھ نہیں کر سکتے نا فقیر تے انہاں سی بھی کچھ نہیں کر سکتے. اے پہلے تلوار سے پھر خواجہ صاحب نے کرتا دیتا سی. فرمایا جو ہون شکست ہون لگے تو کرتا کے کر دے بھی تو ہون سمجھ آئی گا. 17ویں واری بھی محمود غزنوی نو شکست ہون لگی سی. انہیں کرتا ٹانگ دیتا اپنے نیزے تے, یا اللہ اس بابے دے کرتے دا واسطے ہی میں نو فتح دے دے. چونکہ ساڑھے فقیرہ نے ساڑھے رنال پیار ہے. میں گل اس واسطے اپنے بیک کر رہا کہ جدو پیر میرے علی شاہ دی کتاب دی بھی پابندی, 11ویں والے پیر دی کتاب دی بھی پابندی, فتاوی رضویہ دی بھی پابندی, بہار شریعت دی بھی پابندی, جال حق دی بھی پابندی, دسو پھر اسلام بچیا کیڑا ہے پیچھے؟ یہ کیڑا ایجنڈا ہے جڑا پاکستان ہی نافذ کیتا جا رہا ہے؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. کیوں جی؟ پیر میرے علی شاہ صاحب اتنے سارے سن, اتنے سارے جدو پڑھن گئے, میں اس پنڈ تقریر کرن گیا جان بوجھ کے, صرف وہ پنڈ ویکھن جتے پیر میرے علی شاہ صاحب پڑھ دے رہے. پچھلے سال سردیاں, حالانکہ میں ڈرائیور بھی کوئی نہیں سی, اناڑی ڈرائیور لے کے گیا. میں کہ چلو شہادت ہوگی درستے جی ہونی. میں چلا گیا پیر میرے, اتنے سارے سن پیر میرے علی شاہ صاحب پڑھن گیا ہوتے. اس مسجد وچ ایک بابا آندا سی قصیدہ غوثیہ پڑھدا سی, قصیدہ غوثیہ دا عامل سی. جدوں بھی وہ مسجد وچ آندا سی تے انہیں اپنی پیری موریدی چمکائی ہوئی سی, ساری مسجد والے نمازی کھڑے ہو جاندے. پیر صاحب پہلی باری پڑھن گئے نماز, جدوں گئے نماز بابا آیا, پیر صاحب کھڑے کوئی نہ ہوئے. پیر میرے علی شاہ صاحب اج اتنے سارے سن. وہ بابے نو بڑا غصہ آ گیا, انہیں کہا منڈیا تو کیوں نہ کھڑا ہویا ہے؟ پیر صاحب چپ. اور بابا کہنے لگا میں قصیدہ غوثیہ پڑھا. تو پیر میرے علی شاہ صاحب اج اتنے سارے سن. آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ, میں قصیدے والے نو بلانا. سمجھو مانا؟ فرمایا میں 11ویں والے پیرہ نو بلانا, تو پڑھ. اج اتنے سارے سن. فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میں ہو. پھر جدوں پیر اجے اتنے سارے سن تے رب نے مقام دیتا. تے جدوں کانے دا مقابلہ ہویا مرزا قیدیانی دا, پیر میرے علی شاہ صاحب چلن لگے. میں 28 ربیع الثانی نو جا رہا ہوں اسلام آباد. پیر صاحب نے میں نو اپنے رستے خود بلایا. ویسے پیر میرے علی شاہ صاحب نے انہاں چھپائی رکھیا بھی دی تقریر نہیں کرانی, لیکن اس باری پیر صاحب نے دھکے نہ میں نو بلا لے بھائی اتھے آ کے اے گل کر جڑی تو ہر جگہ سنانا. پیر میرے علی شاہ صاحب جدوں چلن لگے نا کانے دے مقابلے کہندا سی میں نبی ہاں, تے مرید آ گئے. انہاں کہا حضور تسی کیڑا پاس چلن لگے ہو؟ اے تے مولویاں دے کام ہن. تسی کدھر جان لگے ہو؟ اے مولویاں دے کام ہن. کیوں جی؟ پیر صاحب نے گل کیا کی تھی. پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میرے علی شاہ گورڈے کے اندر حجرے میں بیٹھا رہے. ایسے نہیں ہو سکتی. پھر آئے کہ نہیں پیر میرے علی شاہ سے؟ پھر آگے ناتھ نو پائی کہ نہیں کانے نو؟ کیسی ناتھ پائی؟ اجے تک مرزائی چیخ رہے. ان سیف چشتی آئی تھی جڑی پابندی لگی ہے دے پیچھے بہت بڑیاں طاقتاں. مسلح تو ستا پہ آنا بھنگ پی کے, وہ کہنا چھڑو جی اتلے سبھی کوئی درود فرض ہے؟ میں کہا ہاں سب تو بڑا فرض ہے. فرض واجب تو جاننا, حضور دے ہوتے درود نہیں پڑھنا اتلے سپیکران تو اور توڑے پیو دا ذکر کرنا. ساڑھے سنی کتنے ڈھلے ڈال کہن جی اتلے سپیکران درود پڑھنا فرض ہے. میں کہا ہاں
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔